دوستو وہ کون سے 3 عرب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے اور ان شہزادوں پر کس شکل میں عذاب آئے گا؟ دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیوں موجود ہیں۔ حال ہی میں مطالعہ کے دوران ایک ایسی پیشن گوئی سامنے آئی جس نے مکمل طور پر پریشان کر کے رکھ دیا، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب سے ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ دوستو ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے۔ کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ دوستو البتہ یہ حقیقت ہے، اور جو حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے باشندے کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے، جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی کس طرح سے اسے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا، لیکن زمین پھٹ جائے گا اور وہ لشکر زمین میں دسا دیا جائے گا؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کے لیے روانہ ہوگا، لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ دوستو یہ تمام باتیں آج ہماری اس ویڈیو میں ذکر کریں گے، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دوستو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے، یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن خزانے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح نہیں تھا جس طرح سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ اماں ہاجرہ نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرم نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوئی، کیونکہ ان کے پاس ہی زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرم کو مار بھگایا۔ بنو جرم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام تر خزانہ، جس میں خانہ کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کے کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکالیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے، چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے خانہ کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیزیں خود خانہ کعبۃ اللہ کے اندر کے فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیاروں اور ظروف کی اچھی خاصی مقدار موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح سے یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمت ہے۔ اس وقت عالم عرب کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی
نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں بے حیائی، فحاشی اور بے شرمانہ قسم کی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے، دوسری جانب عرب کے علاقے میں قائم مختلف حکومتیں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنے اسوق و رسوق اور اپنے شہزادوں کی فضول خرچیوں سے کم بڑھتی خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہے۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں جنگ کا باعث بنتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کے مسلم حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز حلال طریقے سے کریں، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھے ہیں اور یوں خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب کی مختلف خلافتوں کے یہ 3 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی ہیں، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کے شریف فیملی جو برس اقتدار تھی، اسے اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسے بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی کوتاہی نہیں کی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سال سے عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی کے تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران ہیں۔ اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں متنازع ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کو ایک مالدار حکومت بنانے میں بھی پرعزم ہے۔ اپنے اس مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے ہیں۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان شاید وہ شہزادے ہیں جو کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں گے اور یوں اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پرنس محمد بن سلمان جب بادشاہ بن جائیں تو ان کے بعد ان کے بیٹے شہزادے کی سیٹ سنبھال کر یہ سب کچھ کریں جس کے بارے میں حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا اور اس انتشار کے بعد مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ حدیث میں یہ بات اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا، یہ کوئی بہت زیادہ پارسا اور متقی شخص نہیں ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام اللہ نے اپنے علم سے علم دیا ہو وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن ایمانی کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ دوستو، اسی رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے مہدی کے دل و دماغ کو مکمل طور پر اسلام کی جانب پھیر دیں گے۔ وہ مسلمانوں کی امامت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنسا کر زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شام کے لوگ ایک لشکر کی صورت میں دوبارہ مکہ کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد مشرق سے ایک لشکر جو خراسان سے نکلے گا اور کالے جھنڈوں پر مشتمل ہوگا، وہ بھی امام مہدی کی نصرت اور مدد کے لیے آئے گا اور امام مہدی کی قیادت میں یہ تمام لشکر اکٹھے ہو جائیں گے۔
اسی دوران دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی ان تمام عرب لشکروں کو بھی شکست دیں گے جو خانہ کعبہ پر قبضہ کر کے یہاں کا خزانہ نکالنا چاہیں گے۔ دوستو، حدیث کے الفاظ میں یہ وقت عرب کے ان کمزور ایمان کے مسلمانوں کے لیے بے حد مشکل ہوگا، اور امام مہدی کا لشکر ان عربوں کو چن چن کر قتل کر دے گا جو کسی بھی لحاظ سے خانہ کعبہ کی حرمت اور تقدس کا خیال ذہن میں نہ رکھتے ہوئے یہاں کا خزانہ حاصل کرنے چاہتے ہوں گے۔ مکمل طور پر یہ حالات کس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے، اس کا اندازہ تو ظاہر آنے والے وقت میں ہی ہوگا۔ البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ واقعی مال و دولت کے لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال بھی نہیں رکھیں گے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، تھینک یو، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ آس۔